الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وقال تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم معزز ماں و بہنوں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اللہ والوں سے نسبت عطا فرمائی اپنے ولیوں سے محبت اور عقیدت والا مسلک ہمیں عطا فرمایا اسی عقیدت کی وجہ ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہیں محترم بزرگ اور دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو ہر طرح کی حفاظت کا پورا انتظام کیا اور یہ بتلا دیا کہ زمانہ ہزاروں کروٹیں بدلتا رہے گا دین میں نئے نئے فتنے بھی پیدا ہوتے رہیں گے غلط عقائد بھی تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے ایمان کے ساتھ بھی بہت بڑا خطرہ پیش آئے گا ہر زمانے اور ہر حال میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے واسطے اور اپنے عقیدے کی سچائی کی سند لینے کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اہم نسخہ اور بہت بڑی علامت پیش فرمائی قرآن کریم بھی اس کی سند دے رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم سے پہلے جو قوم گزری تھی بنی اسرائیل، ان میں 72 فرقے تھے. ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفترق امتی، اور میری امت میں بھی اس سے بھی بڑھ کر 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار، یاد رکھو یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. الا واحدہ، سوائے ایک جماعت. صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہے، وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس سنت پر یا جس طریقے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر چل رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. یہی ایک فرقہ ہوگا، یہی ایک جماعت ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا غور سے سنیے. میں بظاہر ایک گفتگو جو شروع کر رہا ہوں، آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں ابتدا میں، لیکن آپ کو اس کا ریزلٹ جب ملے گا، اس عنوان کے کلائمیکس کو پہنچیں گے تو آپ کے شبہات ختم ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا. ایک تو اپنی سنت ما انا علیہ، جس عقیدے پر میں ہوں، جس ایمان پر میں ہوں، وَأَصْحَابِي، صرف یہ کہہ دیتا تو بس تھا نا؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کافی نہیں تھا؟ کیا سرکار دو عالم کی سنت ہی کافی نہیں تھی؟ حضور کی حدیث ہی کافی ہے نا؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کی حدیث مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ صرف میری حدیث کو لے کر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تمہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ میرے صحابہ کو دیکھو. اگر صرف حضور کی حدیث یا حضور کی سنت کافی ہوتی تو بعد میں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھو، واصحابی، میرے صحابہ کو دیکھو. اس سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ حضور کے صحابہ گمراہ نہیں ہوں گے. ان کے سامنے خود حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا راستہ اختیار کیا. اب یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ آج کے زمانے میں اہل سنت والجماعت، اب اسی سے اہل سنت والجماعت کا نام پڑا. اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں، اہل سنت کا مطلب ہے سنت والے. کس کی سنت والے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے. والجماعت، وہ جماعت جو سرکار دو عالم کی صحبت میں ہیں، ان کی سنت کو بھی اختیار کرنے والے. دو سنتیں جن کے اندر جمع ہو، یہ دو سنتوں کو جمع کر کے اہل سنت والجماعت نام رکھا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سنت کیا ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے نا. کیونکہ یہ بات تو فکس ہو گئی، طے ہو گئی کہ حضور کی سنت اور حضور کے ساتھ صحابہ کی سنت. حضور کی سنت تو عام ہے، پھر صحابہ کی سنت کیا ہے، یہ دو طے ہونا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے اور صحیح ایمان کیا ہے ہم طے کر سکیں. اب دور حاضر میں اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کے لیے جو علامتیں ہم نے لگائے ہیں، ان علامتوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہم صحابہ کرام کی زندگی سے اٹیچ کر کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، غور کریں. کیا ہمارے اندر جو علامتیں ہیں، ہم جس علامت کو دیکھ کر اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں، کیا وہی علامت صحابہ میں بھی ہے، یا پھر صحابہ کے اندر جو علامتیں ہیں وہ کچھ اور ہمارے اندر کی علامتیں کچھ اور ایسا ہے؟ اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے؟ اگر کسی کو پوچھے کہ بھئی تم اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے کے لیے کیا دلیل دو گے،
کیا دلیل دو گے؟ تو یا تو ہم پہلے یہ بتائیں گے کہ میں فاتحہ دینے والا ہوں، میں 11ویں شریف کرنے والا ہوں، میں انگوٹھے چومنے والا ہوں حضور پاک کے نام مبارک پر، یا میلاد کرنے والا ہوں، اپنے اہل و عیال کے وفات پر زیارت 40واں برسی وغیرہ کرنے والا ہوں۔ ذرا ایمانداری سے بتائے اور سنجیدگی سے بتائے، کیا ان میں سے کوئی ایک کام صحابہ کے زمانے میں تھا؟ اس شکل میں جو ہم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں تو 11ویں ہی نہیں تھی، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، تو کسی صحابی نے 11ویں نہیں منائی۔ یہ صحابہ کی سنت تھی۔ اب انگوٹھے چومنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر، یہ 1,25,000 صحابہ میں سے صرف ایک صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اور فاتحہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں رائج ہوئے تھے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کرنا غلط ہے، کیونکہ ہم بیٹھے ہی ایک ایسی مجلس میں جو 11ویں کے نام سے ہے۔ اگر میں ان باتوں کو نہیں مانتا تو اس محفل میں اس گفتگو کو نہیں کرتا تھا کم از کم۔ 11ویں خود آج ہم منانے کے لیے غوث پاک کے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ لیکن یہ کام نہیں کیے۔ 11ویں کرنا، یہ فاتحہ دینا، یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، حضور پاک کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنا، جتنے بھی ہے یہ باتیں، اس پر بحث ہی نہیں ہے اصل میں۔ اہل سنت والجماعت کی علامتیں ہونے میں ان چیزوں کا دخل نہیں ہے۔ ہاں یہ سب کرنا چاہیے، ان چیزوں کے کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کے خلاف اعتراض کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہے۔ دین میں جس چیز کی گنجائش رکھی گئی ہے اس کے خلاف بات کرنا یہ خود ایک گمراہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اہل سنت کہلانے کے لیے علامت کیا ہے؟ اگر ان چیزوں کو اگر کریں گے، علامت بتائیں گے، تو یہ تو صحابہ کے زمانے میں ہی نہیں تھی۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ کسی بھی کام میں ایک اصل ہوتا ہے اور ایک غیر اصل اس کی فرع ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے دعوتوں میں دیکھتے ہیں کہ دعوت میں اصل جو مہمان کی خاطر کی جاتی ہے اس کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے، بریانی وغیرہ ہوتی ہے، اور آخر میں میٹھا رکھا جاتا ہے۔ میٹھا بھی کھانے کا حصہ ہے، لیکن میٹھا ہی کھانا نہیں ہے پورا۔ کیا خیال ہے اگر آپ کو دعوت دے اور صرف میٹھا رکھ دے، صرف یا آئس کریم رکھ دے اور بریانی وغیرہ کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہے، تو کیا ہم اس دعوت سے خوش رہیں گے؟ تو مثال بالکل واضح ہے، یہ ہمارے دعوت میں جو میٹھے کی حیثیت ہے وہی فاتحہ 11ویں، یہ جتنے بھی ہے مروجہ، اس کی اہمیت ہے۔ ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے، میٹھا ٹھکراتا بھی نہیں، مگر اسی کو سب کچھ نہیں سمجھتا۔ اصل کیا ہے؟ اصل علامت کیا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں تھی؟ جس وقت سرکار یہ فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ کی سنت کو تم اختیار کرو گے تو تم ناجی ہو، تم جنت میں جاؤ گے، تو اس وقت صحابہ کرام کی کن علامتوں کو سرکار دو عالم اپنے ذہن و فکر میں رکھ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ تم اپنے آپ کو سچے ایمان والے سمجھو، تم اپنے آپ کو سچے عاشق ثابت کرنا چاہو، اپنے آپ کو محبت والا ثابت کرنا چاہو، اپنے آپ کو راہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کرنے والا ثابت کرنا چاہو، تو تمہارے لیے کن علامتوں کی ضرورت ہے؟ وہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ان کی حیات میں کیا ہے؟ قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ اصل جو علامت ہے صحابہ کرام کے اندر وہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ سارے اعمال ہے، جتنے بھی فرقے آپ گمراہی والے ہیں ان کو دیکھیں گے تو وہ اعمال پر جھگڑیں گے۔ یہ اعمال، یہ عمل ایسا کرتے تھے، یہ عمل ایسا کرتے تھے، عمل میں اختلاف رہا ہے، اس پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحابہ میں خود کئی اعمال میں اختلاف ہے، اس سے لڑانا شیطانیت ہے، عمل کے ذریعے سے لڑنا یا لڑانا شیطانیت ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس بات کی کوشش کی گئی، مگر وہ لوگ سفل نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی ایک مثال سنیے۔
ایک یہودی تھا جو منافق تھا، اپنے نفاق کو چھپا کر صحابہ کے درمیان لڑائی پیدا کرنے کے لیے اس کو ایک ترکیب سوچی۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے عمر، عشاء کے بعد جو نماز وتر پڑھی جاتی ہے، وتر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتاؤ کہ یہ کب پڑھنا چاہیے؟ عشاء کے بعد پڑھنا چاہیے یا تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تو فوراً اس نے کہا کہ تم عشاء کے بعد پڑھتے ہو، مگر تمہیں معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہے اور وہ تہجد کے ساتھ وتر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں۔ تم صحیح ہو یا وہ صحیح ہے؟ بات کس کی ہے؟ عمل کی ہے۔ کیسا نفیس دھوکہ ہے، اس دھوکے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جو شریعت مطہرہ کے سامنے کسی کو دم مارنے نہیں دیتے تھے۔ کوئی ایک بھی شریعت کے خلاف یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ذرا برابر بھی کوئی عمل کرتا یا کسی کو کرتا ہوا آپ دیکھ لیتے تو کبھی وقت نہیں تھے۔ آپ کے سامنے آ کر یہ کہہ رہا ہے اور کس میں لڑا رہا ہے، کتنی جرأت ہے، وہ حضرات جن کے بارے میں پورے صحابہ کا اتفاق تھا کہ یہ دونوں کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا معمول تھا کہ کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تو وہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے عمل میں دیکھتے تھے، ان کے عمل میں دیکھ کر اپنے آپ کو سدھار لیتے تھے۔ اب ان کے درمیان یہ لڑائی ڈال دی تو سارے مسلمانوں کو آسانی سے گمراہ کر سکتے، یہ اس کا پلان تھا۔ تو اس نے وار کر دیا، آپ کو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، مگر ابو بکر کا معمول یہ تھا کہ وہ وتر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تم صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی غلط ثابت کر دیا جائے تو پھر سارے مسلمانوں کا راستہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ سارے مسلمان تابعین اور صحابہ ان کے راستے کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ صحابہ میں سب سے افضل ترین درجہ یہ دونوں کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق ایمان والا جو ہوتا ہے، جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل علم اور عقل دیتا ہے، علم نافع جن کو ہوتا ہے، وہ یہ جواب دیتے ہیں، ایسی جواب دیتے جو حضرت عمر نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ان کا مقام الگ ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ شروع سے ہی مجاہدے والے ہیں، شروع سے ہی مجاہدے والے ہیں، چاہے تو عشاء کے بعد بھی وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ تہجد کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کو رات میں سو کر تہجد میں اٹھنے کا پورا بھروسہ ہو، اس کے لیے وتر تہجد کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے۔ وتر کا افضل مقام جگہ وہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہ تھا کہ حضور تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر بہت مجاہدے والا آدمی ہے، میں ان جیسا مقام کا نہیں ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میں سو گیا تو مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، خیال نہیں رہتا، میں اپنے آپ پر بھی قابو نہیں پا سکتا، میں نیند کا اتنا دل دادا ہوں، میں سو گیا تو میں سستی میں آ جاتا ہوں، ابو بکر کبھی سستی میں نہیں آتے، شیطان مجھے پھنسا دیتا ہے مگر ابو بکر کو پھنسا نہیں سکتا، اس لیے وہ تہجد میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ ذات گرامی ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہوں، اس لیے میں تہجد میں اٹھنے کا مجھے امید نہیں ہوتی، اس لیے عشاء میں پڑھ کر سوتا ہوں۔ ابو بکر تو بڑے مقام کے ہیں، یہ کہہ دیے تو وہ خاموش وہاں سے لاجواب ہو گیا۔ وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ فوراً ابو بکر کو غلط ثابت کرے، جیسے کہ ہمارا حال ہے، کسی کی برائی ہمارے سامنے آ جائے تو کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ جہاں برا کو برا بولنا ہی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں گنجائش ہے وہاں بھی برا پہلو نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟
اب یہ نکلا، یہاں سے نکل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، ابوبکر وتر کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ سوال ایک ہی سوال ہے دونوں کے پاس پلٹا کے کر رہا ہے، آپ بتائیں کہ وتر کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو فوراً پڑھ کر کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ عمر کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ عمر کا معمول یہ ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں تہجد، تم صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر بہت ہوشیار ہے، وہ نیکی کو پہلے کر لیتا ہے، میں تھوڑا آگے بعد میں کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ عمر ہوشیار ہے، نیک کام پہلے کر لیتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ایک سال اتنی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے تہجد میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ ناکام ہو گیا نہیں؟ یہ بحث کس کو چل رہی ہے؟ اصل میں یہ بحث کب پڑھنا نہیں ہے، چاہے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ عمل میں کبھی بھی عقیدے کو لانا یہ گمراہی ہے پہلے۔ اسی طرح سے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ثابت کرنے کے واسطے، مسلک حق کو ثابت کرنے کے واسطے، راہ ہدایت کا ثبوت دینے کے واسطے عمل کو معیار بنانا یہ خود گمراہی ہے، کیونکہ عمل سے کبھی بھی کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم صحابہ کے جیسے راستے پر رہنا چاہو تو اپنے ایمان کو ان کی ایمان کے برابر ٹٹول کر دیکھو کہ تمہارا ایمان ان کی ایمان کے جیسا ہے یا نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ان کے عقیدے کے جیسا ہے یا نہیں ہے، تمہارا ایمان ان کے ایمان کے جیسا ہے یا نہیں ہے، ایمان کے ساتھ دیکھو۔ فَإِنْ آمَنُوا فرمایا، ایمان میں دیکھو فرمایا، عمل میں دیکھو قرآن نے نہیں فرمایا۔ اور ہم جو لڑتے ہیں وہ عمل میں لڑتے ہیں۔ ایمان میں آ کر بیٹھے کوئی دیکھ لیں گے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، اللہ کے ذات پر، آقا دو جہاں کے ذات پر کیسا عقیدہ تھا۔ ادب بھی ایمان کا حصہ ہے، یقین بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب ایسے لوگ نکلے تھے تو یہ لوگ صحبت جلیلہ میں فیض اٹھانے والے تھے، اس لیے ان کو رد کر دیے، شیطان مردود ایسا ہوتا ہے، وہ لاجواب ہو گیا، اس بات کو کبھی تذکرہ نہیں کر سکا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی، جب انہوں نے ڈسکس کی کہ اس طرح کا سوال آیا تھا میرے پاس، ایک دوسرے کہتے ہیں میرے پاس بھی اس طرح کا سوال آیا تھا، میں نے یہ جواب دیا۔ ان کے اندر اس طرح کی صلاحیت کیوں آئی تھی؟ یہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ نعرے تکبیر۔ آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور کیا ہے؟ میں اچھا ہوں، یہ دور ہے آج کا۔ ان کے اندر کیا تھا کہ وہ اچھا ہے، میں خراب ہوں، اپنے گناہوں کو دیکھتے تھے اپنی باری آتی تو، اور سامنے والے کا اپنی باری آتی تو اس کی نیکیوں کو دیکھتے تھے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے اندر اچھائیوں کو دیکھتے ہیں اور سامنے والے کے اندر برائیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کی سنت کیا ہے؟ جیسے آپ خود دیکھیں نا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں افضل کام کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر بہت مجاہدے والے، اور ابو بکر نے فرمایا کہ عمر بڑا ہوشیار ہے۔ ہر ایک نے بتایا کہ مجھ سے یہ بہتر ہے، مجھ سے یہ بہتر ہے۔ اگر ان کے اندر ذرا برابر میں اچھا ہوں گا عقیدہ آتا تو دشمن کامیاب ہو جاتا اور اصل عقیدہ ختم ہو جاتا۔ یہ بات ہم میں سے ختم ہو گئی۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی ان اس وصف کو دیکھو، ان کو کبھی کوئی بگاڑ نہیں سکا، ان کے اندر دراز لا نہیں سکا صحابہ کے اندر، ہمیشہ ایسے محفوظ ہو گئے تھے، ان کو شیطان بھی برگلا نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ پہلے سے اپنے آپ کو گرا کر رکھتے تھے۔ تو دوستو، اہل سنت والجماعت کی جو علامتیں ہم نے بنائی ہے اور جس کو اختیار کر کے اہل سنت سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں نہ اہل سنت ہے، نہ صحابہ کرام کی نظر میں۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا، جب دین اور دنیا کا مسئلہ آتا، کبھی انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ دوست، دنیا کے آرام کو کبھی ترجیح نہیں کیا، یہ سنت صحابہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کا آنا ہے، وہ ٹالتے نہیں تھے۔ آج بیان کرو بھئی یہ کاروبار حرام ہے، نہیں تو چند دن کر کے چھوڑ دوں گا، داڑھی چھوڑو گے چند دن کے بعد، اب 50-60 سال کے بعد میں بات چھوڑ دوں گا، نماز کے پابند کیوں نہیں ہے، اب نہیں، اب تھوڑا کام کر لے کے بعد میں بدوں گا۔ یہ جو حکم کو ٹالنا ہے، پہلے دنیا کو سامنے رکھنا پھر دین کو رکھنا، یہ سنت صحابہ کے خلاف ہے، پہلے سنت صحابہ کے خلاف ہے۔ تاریخ معلوم ہے ہم کو، شراب جس وقت حرام ہوئی،
جس وقت شراب حرام ہوئی، مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام ابھی شراب نہیں حرام ہوئی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے کہ صحابہ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، ابھی حرام نہیں ہوا، اس وقت پینا گناہ نہیں تھا، منع نہیں تھا، شراب کی محفل چل رہی تھی، وہ اس طرح کے عادی تھے، جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو ہم چائے کے ذریعے سے اس کا استقبال کرتے ہیں، صحابہ کرام اپنے مہمان کو شراب کے ذریعے سے استقبال کرتے تھے، شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ جس وقت شراب حرام ہو گئی، آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، کہ شراب اور جوا اور سٹا وغیرہ یہ حرام ہے، یہ شیطان کا عمل ہے۔ حضور کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، چاہے رات کے کسی بھی حصے میں نازل ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور کو وہ آیت تھما دیتے اور کہتے جاؤ مدینے کے گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کا حکم آیا ہے، صبح تک بھی انتظار کرنا گوارا نہیں تھا، یہ لے کر نکلے اعلان کرتے ہوئے، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں دف لیتے، دف بجاتے تھے، پھر آیت سناتے تھے کہ اے ایمان والو شراب حرام ہو چکی ہے۔ عین اسی وقت صحابہ کی ایک محفل چل رہی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، کوئی پی چکا ہے اور کسی کے حلق میں ہے۔ اب جو پی لیے اس کا تو حرام ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں سے نہ پیا جائے، حکم آنے کے بعد پینا منع ہے، مگر صحابہ نے کیا کیا، جن کے ہاتھ میں بوتل تھا وہ وہی پھینک دیے، جن کے ہاتھ میں جام گلاس میں بھرا ہوا تھا وہ بھی پھینک دیے، یہاں تک کہ جو ایک گھٹ پی چکے تھے، جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے تھوک دیا کہ اب یہ حرام ہو چکا، حد تو یہ جن کے پیٹ میں شراب تھی انہوں نے انگلیاں مار مار کے شراب کو باہر نکال دیا۔ صحابہ نے کہا، معاصر ساتھی ہوتے انہوں نے کہا کہ اب تو اس کو روک دو، اب جو پی لیے ہو وہ حرام نہیں تھا، اس پر گناہ نہیں ہے، قربان جائے ان کے جواب پر۔ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو حرام کرے اور وہ میرے پیٹ میں رہے یہ ہو نہیں سکتا، یہ کریں گے ہم؟ حکم رسول آنا ہے، اللہ کا حکم آنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدل دیتے تھے، فوراً اسی وقت توبہ کر دیتے تھے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسے عادی تھے کہ جس کے بغیر نہ اٹھتی صبح کی نہ شام کی، جو اس چیز میں عادی ہو کر ہر چیز کو چھوڑ سکتے تھے، کسی کو اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر اللہ کے کہنے پر سرکار دو عالم کے حکم پر اس طرح مر مٹتے تھے۔ ہمارے اندر کہاں ہے مر مٹنے کا جذبہ؟ ہم اپنے نفس کے پرستار ہیں، نفس جو بولا اس کتابیں ہیں، ماحول جو کہتا ہے اس کتابیں ہیں، گھر کی عورتیں جو حکم دیتے ہیں، جو رسم و رواج کا حکم دیتے ہیں اس کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسی ہماری شادیاں، ہمارے گھر کے کاروائیاں کیسے ہیں، بے پردگی کا عالم کیا ہے؟ انہوں نہیں سنتے گھر والے، وہ ناراض ہو جاتے، اللہ ناراض ہو گیا تو ہو گیا، مگر وہ ناراض نہ ہو، سرکار ناراض ہو گئے تو ہو گئے، یہ ناراض نہ ہو۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت، یہ ہے صحابہ کا طریقہ، یہ وہ نہیں تھے ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیے، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیے، یہاں تک کہ جذبات کو بھی قربان کر دیا۔ دوست، جذبات کو بھی قربان کر دیا۔ ایک درد بھری داستان آج آپ سنیے، جو ان کے اندر کا ایمان تھا، جو عشق تھا۔ عشق کا مطلب صرف نعرے لگانا نہیں ہے، عشق کا ثبوت صرف سرکار دو عالم کے نعتیں پڑھ کے جھومنے میں نہیں ہے، عشق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے فرمان میں ذات میں کس طرح سے مر مٹتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا عاشق ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے نام مبارک پر ہم بالکل انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں، اور انگوٹھا چومتے وقت ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمارے ناخن میں جہاں ہم چومتے ہیں اس میں نور محمدی ہے، ہم اس کا استحضار کرتے ہیں، یہ اولیاء کا مسلک ہے، غوث اعظم کا مسلک ہے۔ یہ بالکل حق ہے۔ ایک بیان میں ایسے ہی حضور کا نام آیا، میں ویسے ہی بیان کے مضمون کے طرف تھا، میں انگوٹھے نہیں چوما، ایک شخص نے پڑھ کر سوال کر دیا، بیان کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ حضور کا نام آیا آپ انگوٹھے نہیں چومے؟
میں پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ انگوٹھے چومنا؟ کہ یہ محبت کی علامت ہے. کہا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انگوٹھے چومے تو یہ محبت ہے ورنہ نہیں ہے؟ کیونکہ کسی کتاب میں یہ ہے نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے. تو وہ پڑھ کر کہنے لگے نہیں ویسے ہی میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ جو تم سمجھ لیے وہ دین نہیں ہے نا. اللہ جس طرح سمجھایا، سرکار دوارا میں جو سمجھایا اور صحابہ نے جو کیا وہ ہے. بالکل یہ کرنا سنت صحابہ ہے، مگر آپ نے اس کو جس چیز سے جوڑا یہ زیادتی ہے. یہ زیادتی ہے. انگوٹھے چومنا بالکل جائز ہے، مگر یہ کرنے والا یہ اہل سنت ہے، اسی سے محبت ہے ورنہ نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ہو گیا. قرآن کریم میں فرض، واجب، سنت، نفل یہ سب کے درجات ہے نا. 4 رکعت تو فرض ہے عشاء کی، باقی کے 2 اگر کوئی اس کو بھی فرض کرے یہ دین پر زیادتی ہے. فرض کی ترتیب، سنت کی ترتیب، واجب کی ترتیب الگ ہے. پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کون سے عمل کا درجہ کیا ہے. اسی طرح حرام ہے، مکروہ ہے. مکروہ میں 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے. پڑھے تو نہیں. آج ماحول مقررین کا یہ ہو گیا 2-4 تفسیر کتابیں پڑھ لی اور آ کر چیک پڑھ لی. اب جو ہم کہیں وہ سنو. اب قوم بھی کانوں کے چسکے کی عادت ہو گئی. اچھے الفاظ، اچھے انداز کا مقرر مل جائے وہ جو بولے سننے کے لیے تیار ہے. تو میں ان سے پوچھا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ محبت کا پروف ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ نہیں میں ایسے ہی اپنی میں ایسا فیل کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ دن میں حضور پر درود کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ درود شریف کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں ویسے ہی جب موقع ملا پڑھ لیتا ہوں. گنتی نہیں، جتنا موقع ملا پڑھ لیتا ہوں ویسے ہی. تو میں نے کہا میں روزانہ اللہ کے فضل سے 1000 مرتبہ جب تک درود مکمل نہیں کرتا نہیں سوتا ہوں. اور حضور نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھ سے محبت ہونے کی علامت ہے. اب میں سنت کس سے لوں؟ یہاں تک حضور نے فرمایا جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے ہر روز وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھنے سے پہلے نہیں مرے گا. اپنا ٹھکانہ دیکھنے سے پہلے اس کو دکھائے گا اللہ کہ تو کہاں جانے والا ہے. بہت سے وہ ہے جو قبر میں جا کر دیکھیں گے اور بہت سے وہ ہے جو دیکھنے کے بعد جائیں گے اور مریں گے. یہ بھی ایک زندگی ہے اور وہ بھی ایک زندگی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ حضور سلام دے رہے ہیں اس میں تو خالی جلسوں میں تو ہم 10 وقت پڑھ لیتے. اب اس میں یہ سمجھتے کہ یہ جلسہ بار بار اس میں درود پڑھایا گیا لہذا یہ اہل سنت کا ہے. بعد میں جا کر کوئی پڑھنا بس اس کے بعد ہمارا تذکرہ ہی نہیں. جلسے تو روزانہ تو نہیں ہوتے، جب ہوتے تب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں. یہ کس کو ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہ کہنا گویا کہ ہم صحابہ کے جیسے ہیں. اس دور میں تو کسی کو اہل سنت کہنے کا بہت کم ہی حق ملتا ہے، ہر ایک کو یہ حق نہیں ملتا. گویا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والا یہ ثابت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ایک ہے، میری محبت صحابہ کی محبت ایک ہے، میرا عشق صحابہ کے عشق کے جیسا ہے، میرا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے بالکل جیسا ہے. کیا ہے ہمارا حال؟ گناہ کبیرہ ہم سے نہیں چھوٹتے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نہیں ہوتی. کیا کسی صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت تھی؟ ہجرت کر کے گھر دار کو چھوڑ دیے دوست. ہم کیا چھوڑے اللہ کے رسول کے واسطے؟ ہم کون سی عادت چھوڑے؟ سگریٹ پینے والا سگریٹ کی عادت نہیں چھوڑ سکتا ہے، چھوڑا کے دکھاؤ. میں چیلنج کر کے بتا رہا ہوں، پان گٹکا کھانے والا اس کی عادت چھوڑ کے دکھاؤ. چھوڑنا تو دور کی بات، جتنا کھا رہے ہیں اس سے کم کر کے دکھاؤ. اگر کوئی کم کر دیا، کم از کم کم کر دیا، 5 سگریٹ پی رہا تھا 1 پی کر دن کو ختم کر دیا، ولی ہے وہ اس دور. ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو نفس کے خلاف عمل کرے، نفس جس کو چاہتا ہے اس کے خلاف قدم اٹھائے، اس کو کہتے ہیں. اور سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ نفس نے ٹھنڈا پانی پوچھا، 6 مہینے تک اس کو پانی ہی نہیں دی. ٹھنڈا پانی ناجائز نہیں ہے نا، یہ سگریٹ وغیرہ یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے. یہ ہمارا تو حال یہ ہے اور ہم دعوے یہ کہہ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ ہماری زندگی کیا ہے. آج تک توبہ، سچی توبہ ہماری زندگی.
ہماری توبہ میں ٹکاؤ نہیں ہے، کتنے گناہ ہے، ہماری نظر پاک نہیں، ہمارے کان پاک نہیں، ہماری زبان پاک نہیں، ہمارا پیٹ تو ویسے ہی حرام کا اڈا بنا ہوا ہے۔ کدھر اب بڑھ کر کیا صورت دکھائیں گے؟ جن آنکھوں کو ہم نے حرام دیکھنے میں مصروف رکھا، کیا وہ آنکھ کیا آقا ہے وہ جہاں کے دیدار کے لائق ہے؟ ایمان سے بتائے۔ صحابہ کی سنت یہ تھی، ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے کھیت میں باغ میں تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ سرکار دو عالم کا وصال ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، خبر ملی، فوراً دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد محمد احدا، اے اللہ تم اسی وقت میری آنکھوں کی بینائی کو چھین لے، اب سرکار تیرے محبوب نہ رہے تو میں پھر ان آنکھوں سے کس کو دیکھوں؟ یہ آنکھیں صرف تیرے محبوب کو دیکھنے کے واسطے دی۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو سب کو دیکھتے ہیں پھر سرکار کو دیکھتے ہیں، اور کچھ صحابہ وہ ہیں جو صرف سرکار کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کو رکھے تھے، اس آنکھ کو دیکھنے کے لیے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان آنکھوں کو لے لے، اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، جس چہرے کے لیے یہ آنکھیں تھی اب وہ چہرہ نہ رہا تھا تو کس کو دیکھو؟ یہ حال ہے صحابہ کا۔ سنت صحابہ ہے تو یہاں آ کر دیکھیں، اس مقام پر اپنے آپ کو لا کر دیکھیں، اپنے آپ کو یہاں ثابت کر کے دیکھیں۔ ہزاروں سنتیں ہم سے، لباس نہیں بدلا ہمارا، لباس نہیں بدلا ہمارا، اور میلاد کا مہینہ آتے ہی گھر سجا دیا، یہ نفاق ہے ہمارے پاس۔ ہم اپنے جسم کو نہیں سجا سکے، قلب کو نہیں سجا سکے، اور گھر کو سجا دیے، یہ تو کیا بات ہے؟ یہ سامنے والے کو دکھانے کے واسطے ہے نا، مگر جو چیز سرکار کو دکھانی تھی اس کو نہیں سجایا ہم نے۔ اگر سجاتے کیا وہ دل میں سرکار نہیں آتے تھے؟ برابر آتے تھے۔ کس کے گھر آتے ہیں سرکار؟ جس کے دل میں آتے ہیں، جو حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دے، اپنے نفس کو پامال کر دے، یقیناً اس کے گھر سرکار تشریف لاتے ہیں، لیٹروں سے نہیں آتے۔ صحابہ کے گھر کس سے روشن تھے؟ ان کے دل روشن تھے دوست، وہ منشاء رسول پر مر مٹتے تھے، منشاء رسول پر مر مٹتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نئی شادی ہوئی، سرکار دو عالم کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا اے حنظلہ آج تمہارا نکاح ہوا تھا اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا سرکار آپ نے اجازت نہیں دی اس لیے میں گیا ہی نہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا جاؤ جاؤ تو اپنی منقوہا کے پاس جاؤ۔ وہ تیار ہو کر اپنی بیوی کے پاس، نئی دلہن کے پاس جانے ہی والے تھے، اچانک اطلاع ملی کہ دشمن وار کر رہے ہیں، دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو ادھر سے اعلان ہو گیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، دشمنان اسلام حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ادھر اعلان ہو رہا ہے اور ادھر یہ صحابی رسول اپنی اس نئی نبیلی دلہن کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک پیر کمرے کے اندر ہے اور ایک باہر ہے، ایک پیر کمرے کے اندر ہے اور ایک باہر ہے، اور ادھر سے آواز سن رہے ہیں، اسی حالت میں ٹھہر گئے۔ ادھر سے وہ دلہن بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر ہے، ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ کس کا دیوانہ ہے، اس کے ذہن و فکر پر کس کا عشق اور محبت سوار ہے۔ یہ ادھر اعلان کیا ہو رہا ہے، اے وہ غلامان مصطفیٰ تمہیں تمہارے رسول بلا رہے ہیں، وہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ چلو۔ نعرے تکبیر۔ تو پھر کیا کرنا تھا ان کے پاس؟ آپشن کیا تھا؟ بیوی کہہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وقت تو گزار لیتے، جنگ تو رات میں نہیں ہوگی، رات میں سارے لوگ جمع ہوں گے، صبح میں جنگ ہوگی، لہذا رات میں رک جاؤ، صبح جنگ میں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر بیوی جو ہے ان کا دامن پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے تلوار رکھتے تھے، عرب اپنے ساتھ ان کا دستور تھا، تلوار نکالے اور اپنے اس دامن کو تلوار سے کاٹ دیے جس دامن کے حصے کو بیوی پکڑی ہوئی تھی۔ کیا انداز ہے صحابہ کا! ایک نوجوان جب شادی کرتا ہے اور اس کو بیوی سے ملاقات کی رات آتی ہے، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سامنے وہ کس چیز کو پریفرنس دے سکتا ہے؟
ہر کسی چیز کو وہاں لا نہیں سکتا ہے نوجوان. ابھی رات گزرنے کا امکان ہے، بہت سے موقع ہے، بہانے ہیں، مگر اس دامن کو کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیوی، اے وہ اللہ کی بندی، میرے کانوں میں سرکار کا نام آ چکا، اب میں کسی کی طرف پلٹ نہیں سکتا. یہ اپنے ساتھ رکھ لے، اگر میں لوٹ کر آیا تو غازی بن کر آؤں گا، ملاقات کر لوں گا. اگر میں لوٹ کر نہیں آیا تو یہ دامن اپنے ساتھ رکھ لے. قیامت کے دن جب تو اٹھے گی، شہید کو جس لباس پر وہ شہید ہوتا ہے اسی لباس کے ساتھ اس کو دفنا دیا جاتا ہے. میں اسی لباس کے ساتھ دفنا دیا جاؤں گا اور اسی لباس کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جاؤں گا. شہداء کے صفوں کو تلاش کر لے، جس شخص کا دامن کٹا ہوگا وہی تیرا شوہر ہوگا. وہاں ملاقات کریں گے. چہرہ بھی دیکھا نہیں اور واپس چلے گئے. چہرہ تو دیکھ لیتے، تھوڑی باتیں تو کر لیتے، چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیے. اگر میں اس کا چہرہ دیکھ لیا تو کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، اس لیے واپس پلٹ گئے. کیا حال ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا، کس انداز کے تھے وہ. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو فجر کو اٹھنا مشکل ہے ہمارے واسطے. اٹھ رہے ہم فجر کا، نمازیں پڑھنے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑ سکتے ہم. سرکار دوارا فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اس کے لیے ہمارے لیے موقع نہیں ہے. اور ہم بڑی بڑی دعوے کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو سب کچھ چھوڑ دیے، واپس آنے کی بھی توقع اور گنجائش نہیں ہے. واپس آنے کا بھی موقع نہیں ہے. مرنے کو جا رہے ہیں، اس سے بھی نہیں ڈرتے تھے. کیوں؟ ان کے سامنے مر گئے تو اس سے بہتر موت کیا ہوگی؟ اس سے بہتر موت کیا ہوگی؟ جینا بھی سرکار کے سامنے، مرنا بھی آقا ہے دو جہاں کے سامنے. کبھی تکلیف نہیں دیتے تھے. ہم جو سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یقین جانیے ایک ایک سنت جب ذبح ہوتی ہے سرکار کے دل پر وہ چھری چلتی ہے. حضور کو تکلیف ہوتی ہے سنت کے ترک ہونے پر. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آتے اور خواب سناتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنی بستی میں سرکار دو عالم کے لیے خبر کھول کر سرکار کو دفن کر رہا ہوں. ابن سیرین بہت بڑے امام تھے خواب کی تعبیر بتانے والوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بستی میں کوئی سنت رسول مٹ رہی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ تم سرکار کو قبر میں دفن کر رہے ہو. برداشت کریں گے ہم؟ ایک ایک سنت جو چھوٹتی ہے اس کا اثر سرکار دو عالم کے قلب اثر پر ہوتا ہے. اس کا بھی ہم نے خیال نہیں کیا. تکلیف ہم سرکار کو اتنی دے رہے ہیں، اس دور کے لوگوں سے حضور کو بہت تکلیف ہے. اگر کوئی اہل کشف ہوتے، ان کی روح دیکھتی کہ حضور بے چین ہے کہ امت سرکار کے راستے پر نہیں ہے، وہ یہودیوں کے راستے پر ہے. ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہے فاطمہ کون ہے؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر اور ابوبکر کون ہے؟ نہیں معلوم. ان کو پوچھو، ہر بچے کو گانا تو ضرور یاد رکھا. قرآن کے سورے حفظ نہیں ہوتے مگر گانے اچھی طرح سے یاد ہو جاتے. کس راہ کی طرف ہم چل رہے ہیں؟ ہر اعتبار سے شادی کرو، پہلے ہم ماحول کو دیکھتے ہیں. ہٹاؤ دوست ماحول کو. لباس پہنتے ہیں تو ہمارا سرکل کیا ہے، وہ لوگ کیا سمجھیں گے یہ دیکھیں گے. کہاں ہے ہماری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو وہ تھے ایک صحابی رسول تھے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ. کیا عشق تھا ان کا، کیا محبت تھی. یہ علامتیں ہو تو اہل سنت کہلا سکتے ہیں. وہ بہت ایک جنگ میں زخمی ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے. آقا ہے دو جہاں ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں. ان کی خوش نصیبی پر قربان جائے جن کی بیماری پر عیادت کے لیے آقا ہے دو جہاں تشریف لاتے تھے. اللہ کے محبوب آتے تھے، ان کے چار پائی پر بیٹھتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتے تھے کہ تمہارا حال کیا ہے. ان کی خدمت پر قربان جائے. حضور آئے اور تیمارداری کرے. صحابہ سے معلوم کی جو حکیم تھے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے ان کا. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہیں، زیادہ دیر جئیں گے نہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے، اگر ان کی وفات ہو جائے تو فوراً مجھے خبر کر دو، میں خود آ کر ان کی صلاۃ جنازہ پڑھاؤں گا. حضور نے تاکید کی. یہ تاکید وہ خود صحابی سن لیے. حضور وہاں سے اپنے مسجد کی طرف آ گئے.
اتفاق سے جب حضور چلے گئے تو اس صحابی نے اپنے سارے وارثین کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، سب کو جمع کیے اور کہنے لگے میری ایک وصیت ہے، کیا تم پورا کرو گے؟ کہا کہ بالکل پورا کریں گے، آپ ہمارے لیے بہت معزز ہے۔ کہا کہ مجھے امید نہیں ہے تم پوری نہیں کرو گے۔ تو سارے وارثین نے کہا نہیں، ہم ضرور آپ کی وصیت کو پوری کریں گے۔ تو انہوں نے وصیت کی، میری وصیت یہ ہے کہ اگر میں رات میں میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلا۔ کسی کو بات سمجھ میں آئی؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ حضور کسی کے جنازے میں آ جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا، مگر یہ سوال، یہ وصیت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جنازے میں سرکار نہ آئے اگر رات میں میرا انتقال ہو جائے۔ حیرت ہوئی سب کو، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، ان کی چال الٹی ہوتی ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے خاطر، سب آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں اور یہ آنکھ بند کر کے دیکھنے والے یہ کیا وصیت کر رہے ہیں کہ میرے جنازے میں سرکار نہ آئے۔ سب کو حیرت ہوئی، پوچھنے لگے کیا بات ہے، کیا سرکار آپ کے جنازے میں آئے یہ پسند نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جنازے کے سامنے ٹھہر کر ہاتھ اٹھائے، کیا یہ تمہیں گوارا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور میرے جنازے میں نہیں آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میری مغفرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے میں عذاب قبر برداشت کر لوں گا، میں حشر کے ہولناکیاں برداشت کر لوں گا، مگر سرکار دو عالم اگر رات میں میری نماز جنازہ کے لیے آئیں گے تو راستے میں میرے قبیلے اور حضور کے قبیلے کے درمیان ایک یہودیوں کا محلہ ہے، قبیلہ ہے، وہ لوگ سرکار دو عالم کو تکلیف دیں گے، وہ کانٹے بٹھا دیں گے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور میری نماز جنازہ کے لیے آتے ہوئے میری وجہ سے حضور کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس کے بدلے میں عذاب قبر برداشت کر لوں گا۔ اتنی تکلیف حضور کو میرے ذریعے سے تکلیف ہو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا مقام ان کا ہے، کیا سوچ ان کی ہے، اپنے آپ کو ہر تکلیف کے لیے برداشت کر لیے، مگر اپنی وجہ سے حضور کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیے۔ یاد رکھ، جب بھی ایک سنت ہم سے چھوٹتی ہے، ہمارا لباس یہودیوں کے لباس جیسا ہوتا ہے، ہمارے چہرے یہودیوں کے چہرے کے جیسے ہوتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کسی بھی سنت کے خلاف ہوتا ہے، تو گویا کہ ہم سرکار دو عالم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا، جب آپ غار ثور میں پہنچے، ہجرت کے لیے جب نکلے تھے، سارے اپنے دستار کو، پگڑی کو اتار دیے اور کپڑے پھاڑ پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے سب بند کر دیے، ایک سوراخ باقی تھا، اپنے پیر کو وہاں رکھ دیے، اپنے پیر کو وہاں پیر سے بند کر دیے تاکہ کوئی موذی جانور کاٹے تو میرے پیر کو کاٹے، اللہ کے رسول کو نہ کاٹے۔ کیا عقیدہ ہے صحابہ کرام کا؟ اسی لیے قرآن ببان کے دوہل کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، کیا انداز ہے قرآن کا، للکار کہہ رہا ہے، ایمان لانا ہو تو ایسا ایمان لاؤ، عقیدہ ہو تو ایسا عقیدہ ہو، ادب ہو تو ایسا ادب ہو، اس کے علاوہ تمہارے ادب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میرے محبوب پر مر مٹنا ہو تو دیکھو کہ کس نے کیسا کیسا اپنے جان کو لٹایا ہے۔ سانپ آتا ہے، اشتہ آتا ہے، دست دیتا ہے صدیق اکبر کے پیر کو۔ ادھر آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، قربان جائے اس گود پر۔ آقا نے جس کو اپنے آرام کے لیے انتخاب کیا، وہ ایک سانپ تو کیا، دنیا کے سارے سانپ بھی ان کو ڈس لیتے تو اپنے پیر کو نہیں اٹھاتے، سرکار دو عالم کے چہرے انور کو دیکھتے بیٹھے ہوئے۔ یہاں تک کہ جب زہر جسم میں سرایت کرنے لگا تو آنکھ سے بے خطر آنسو نکلتے ہیں اور رخ مصطفیٰ پر گرتے ہیں، حضور کے چہرے انور پر وہ آنسو گرتے ہیں تو آقا دو جہاں بیدار ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے۔ ماں یبکیک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہوا، کس چیز نے تمہیں رلایا؟ تو کہا حضور ایک اشتہ ہے جو بار بار پیر کو ڈس رہا ہے۔ اب کسی کو یہ گمان ہوا کہ حضور کو علم ہی نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بتانے سے پہلے تک حضور کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں سے ایک اشتہ آیا اور ڈس رہا ہے۔
نہیں بتانا نہیں معلوم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعض چیزوں کو معلوم رہنے کے بعد بھی انجان رہنا یہ بڑوں کی علامت ہے۔ باپ اپنے بچوں کی بعض غلطیوں کو دیکھ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ دیکھا ہی نہیں، دیکھتا ہے مگر انجان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر بھی انجان ہے۔ یہی تخلق باخلاق لگی ہے، اخلاق سرکار کے اخلاق۔ حضور کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اسی لیے اب فرماتے ہیں حضور اے ابو بکر اس کو چھوڑ دو، اپنے پیر کو ہٹا دو۔ یہ وہ اشدہ ہے جو آج سے 40 سال پہلے سے یہاں آگے انتظار کر رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نے سنا ہے کہ تیرے محبوب ہجرت کرنے کے لیے جب یہاں سے گزریں گے تو اسی غار میں پناہ لینے کے لیے آئیں گے، میں ان کے دیدار کے لیے یہاں رہا، ان کی دیدار کے لیے یہاں رہ گیا ہوں۔ میرے دیدار کے خاطر وہ تمہارے پیر کو ہٹانا چاہتا ہے، ہٹا دو، مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ وہ کب سے بیٹھا ہوا ہے، کس لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ تک سرکار جانتے ہیں۔ بات یہ بتانا کہ صحابہ کا عمل کیا ہے، حضور کے ساتھ کیسی محبت ہے، اور محبت کا ہمارے پاس معیار کیا ہے۔ ہم نے پہلے محبت کو اور اطاعت کو اتباع کو الگ کر دیا۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اس دور کی۔ ہم محبت تو کرتے مگر بات نہیں سنتے۔ اگر کوئی بیٹا یہ کہے کہ باپ آپ سے بہت محبت ہے مجھے، باپ کہہ رہا کہ مجھے تھوڑی گولیاں لا کے دے، مجھے دوا خانے کو لے جاؤ، میں بڑی تکلیف میں ہوں، نہیں میں آپ کو دوا خانے کو نہیں لے کر جاؤں گا، میں آپ سے بہت محبت ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ میرے باپ کو بخش دے، دوا خانے کو نہیں لے کر جاؤں گا۔ کیا یہ بیٹا وفادار بیٹا ہے یہ؟ اور ہر طرف سے وہ تکلیف دے رہا ہے، وہ کانٹے چبا رہا ہے، سوئی بھی چبا رہا ہے، اور کہہ رہا کہ اور پیر بھی چوم رہا ہے، میں آپ کا بڑا ادب کرنے والا ہوں، ہاتھ بھی چوم رہا ہے، پیر بھی چوم رہا ہے، اور دوسری طرف تکلیف بھی دے رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، احد میں سرکار پوری جنگوں میں سے صرف ایک جنگ میں حضور نے جنگی لباس پہن لیا، وہ احد کی جنگ تھی۔ جب حضور جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام زار و خطار رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم مر گئے ہیں جو آپ جنگی لباس پہن کر باہر آئے ہیں؟ کبھی حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیتے تھے۔ حضور جب جنگ میں جس کونے میں حضور ہوتے تھے، اطراف سے صحابہ کا 4 طرف سے گھیرا ہوتا تھا، 4 طرف سے گھیرا ہوتا تھا۔ ایک خاتون تھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے آ کر حضور سے گزارش کی یا رسول اللہ یہ صحابہ تو آپ کی پہرا دیتے ہیں، ذرا مجھے بھی موقع دے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے، یہ اعلان کرے کہ وہ کون ہے جو میرے محبوب کا پہرا دیتا ہے، میرے محبوب کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں ہتھیار لے کر ٹھہرتا تھا، تو میں بھی اپنے نام کو پیش کر سکوں، لہذا مجھے بھی آپ موقع دے۔ تو حضور نے اب ان کی محبت کے خاطر ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک طرف ٹھہری ہوئی تھی، حضور بار بار ان کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ خاتون ہے یہ کتنا حفاظت کر سکے گی اور کتنا نہیں کر سکے گی، یہ بات تو انسان غور کرتا ہے۔ اسی لیے سرکار بار بار دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ شاید اس لیے بار بار میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ میں بوڑھی ہوں اور عورت ذات ہوں، شاید دشمن میری طرف سے آ کر مجھے ہٹا کر آپ پر حملہ کر دے گا۔ حضور آپ 3 طرف کا خیال رکھیں، وہ 3 طرف جو مرد اور نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں، دشمن ان کو تو ہٹا سکتے ہیں مگر جب تک ام عمارہ کی جان میں جان رہے اور جسم میں ایک خون کا خطرہ بھی باقی رہے، دشمن مجھ کو پار کر کے آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بارے میں آپ کی خدمت کیجیے، میں کہہ رہی ہوں اس لیے کہ وہ تیر جو آپ پر چلنے والے ہیں مجھ پر چل جائے اور اللہ مجھے یہ کہہ کر بخش دے کہ اے وہ میری بندی تو نے اس تیر کو اپنے اوپر لیا ہے، اس تیر کو کھا کر تو شہید ہوئی ہے، جو تیر چھوٹ جاتی تو میرے محبوب کو لگ جاتی۔ یہ جذبہ ہے صحابہ کا، یہ ہے اہل سنت والجماعت کہلانے والا۔ ان کے سوا کسی کو حق کیا بن سکتا ہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے کا، حضور کی محبت کے دم بھرنے کا؟ یہ ایسا گرگدہ اپنے جان کو نہیں دیکھے دوست، کون ہے جو جان سے زیادہ کسی شے کو پسند کرتا ہے؟ ہم نے جس چیز کو بھی حضور کی سنت کو چھوڑ کر پسند کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور کو پیچھے کر دیا، اس چیز کو آگے کر دیا۔ اتنی سنت جانتے بوجھتے ہم کر رہے ہیں،
صرف دنیا کے خاطر اور دنیا والوں کی رضا چاہنے کے خاطر کہ دنیا والے راضی ہو جائے، دنیا والے خوش ہو جائے۔ عورتیں چاہتی کہ میرا داماد خوش رہے، میری بہن بھونی خوش رہے، جتنا ان کی خوشی کا لحاظ رکھتے ہیں، کیا ہم نے سرکار دو عالم کی خوشی کا لحاظ رکھا؟ اگر ہوتے تو ہماری زندگی کچھ اور ہوگی۔ یہ جلسے جو ہوتے ہیں زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے واسطے ہیں، زندگیوں میں تبدیلی لانے کے واسطے ہیں۔ فیضان غوث اعظم 11ویں کا اگر کسی کو فیض ملتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ 11ویں کرنے سے پہلے جو زندگی ہے، 11ویں کے بعد وہ زندگی نہ رہے اس کی۔ جو ہمارے اندر خود جانتے کہ گناہ کب تک کریں گے دنیا کی لذت کے پیچھے دوست، یہ گھر جس کو سنوارنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دی، یہ گھر ہمارے مرتے ہی ہمیں باہر کر دے گا۔ ہمارے مرتے کون ہے جو اپنے مرے ہوئے گھر ہی میں دفن ہوا ہے، باہر نکل گیا اسے۔ بیٹے اولاد ہمارے وارث جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، دین و دنیا تباہ کیے ہوئے ہیں، وہ خبر تک آئیں گے اور سارے مٹی ڈال کر ہمارے اوپر چلے جائیں گے۔ سارے رشتے اور ناتے خبر کے اوپر ٹہر کر قرآن پڑھیں گے، فاتحہ دیں گے، خبر میں کون آئے گا؟ اس کو تلاش کرو، اس کو پکڑو جو خبر میں ساتھ آنے والا ہے۔ جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، سب چلے جائیں گے من و مٹی ڈال کر، تنے تنہا کفن اوڑھ کر، خاک کا بستر اوڑھ کر پڑا ہوا ہے۔ جب سب ختم ہو جائیں گے، ادھر سے دریچہ کھلے گا، محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ جس کو صورت دکھانا ہے، جس ذات کے سامنے ہونا ہے، اب جب صورت دکھائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اے میرے غلام، تو مجھے چھوڑ کر ساری دنیا پھر کر آیا ہے اور میں تیرے خبر میں ہوں۔ جو کام آنے والے ہم ان کو چھوڑ دیے، یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چھوڑ دے، یہ کہنا ہے کہ اسلام یہ ہے کہ سب کے ساتھ رواداری اختیار کریں، مگر ہر ایک کو رکھنے کا ایک مقام ہے، ہر ایک کو رکھنے کا ایک مقام ہے۔ ہم جوتے خریدتے ہیں، چاہے 1500 2-3 ہزار کا بھی جوتا ہو، کیا کہتے ہیں ہم بیڈ روم میں پلنگ پہ سرانے رکھتے ہم، کتنا بڑا بھی قیمتی ہو اس کو دہلیز کے باہر رکھتے، اندر نہیں رکھتے ہم۔ جوتا کہے کہ میں اتنا قیمتی ہوں، لیدر کا ہوں، اوریجنل ہوں، فلاں ہوں، نہیں تو جو بھی ہے تو زمین پر پیر رکھنے کے واسطے لہٰذا تیرا مقام یہی ہے۔ جس چیز کو جو مقام دینا ہے وہ مقام ہم دیتے ہیں۔ بیڈ روم میں کیا ہونا ہے اس کو وہاں رکھتے ہیں، جس کو جہاں رکھنا یہاں تو اعتبار ہے، دنیا کو کہاں رکھنا اور دین کو کہاں رکھنا، دل اللہ کس کے لیے دیا ہے، یہاں کس کو رکھنا ہے اور کس کو ہم نے رکھا ہے، اس کا اعتبار چھوڑ دیا۔ جس چیز کی پسند ہمارے دل میں آ جاتی ہے، گویا کہ وہ چیز خود ہمارے دل میں آ گئی۔ ایسے دل میں سرکار کیسے تشریف لائیں گے، ایسے دل کی طرف حضور کیسے توجہ فرمائیں گے، کیسے امداد ہوگی، کیسے مدد ہوگی ہمارے لیے۔ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، یہ دور وہ ہے نیکی بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، گناہ کرنا تو دور کی بات، نیکی بھی ہم دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے دوست، اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ جو توشہ آتا ہے آخرت کا وہ ایمان اور تقوی ہے، اس کے سوا ہمارے ساتھ کچھ آنے والا نہیں۔ وہاں جاتے ہی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کس کے غلام تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے، صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے رسول کون ہیں، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا، کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، کیا جواب دیں گے؟ میں ان کے بارے میں یہ عقیدہ، کچھ بولنے کے واسطے وہاں جھوٹ نہیں چلتا۔ یہاں جس طرح سے جھوٹے دعوے کر رہے نا، سامنے والے کو بیوقوف بنانے کے واسطے، اپنا ڈنکا پیٹنے کے واسطے، اپنا مقام جمانے کے لیے جو جھوٹ بولتے تھے، وہاں نہیں چلتا۔ وہاں پہ وہ جو جھوٹ بولنے والی زبان ہے وہ تو مر چکی، اب یہاں دل سے گفتگو ہوگی، وہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بولنا چاہے گا بھی تو نہیں بول سکتا کیونکہ حقیقت سامنے رہے گی۔ تم کس کے تھے، تم کون تھے؟ صاف ارے فرشتے دیکھ کر وہ سمجھ جاتے کہ یہ کون آیا ہے، یہ کس کا غلام آیا ہے، دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں وہ، اور سمجھتے آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں یہ تو سرکار کا غلام آیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، فارمیلٹی کے لیے بہت سے لوگوں کے سوالات قدر کے کیے جائیں گے کہ اللہ کی سنت حکم ہے، ورنہ سب پہچان لیتے۔ ہم کو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، میں کتنا کمی نہ ہوں میرے کو معلوم ہے،
ویسا ہر شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے. من آنم کے من دانم. میں کون ہوں میں اچھا جانتا ہوں. اسٹیج پہ تو بڑی پگڑی سب رہیں گے, لوگوں میں جا کے تو اپنے چہرے کو صاف کر کے بہترین لباس بن کر آئیں گے. یہ لباس تو آسانی سے بدل سکتا دوست, دل کو بدلے کون؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میں جو دل تجھے دیا ہوں یہ صرف اس لیے دیا ہوں کہ یہاں میں رہوں. اپنے لیے دیا ہے اللہ تعالیٰ ایک مقام, اپنے لیے. فرشتے تلاش کرتے کرتے عرش تک پہنچے, اللہ کو نہیں پائے تو پوچھا کہ اے اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ جاؤ بندے مومن کے دل میں تلاش کرو. مجھے عرش اور فرش کا تعلق ہے. جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے, ایمان والے کے دل میں منہ لے کے ڈالو, میں تمہیں وہاں ملوں گا, یہاں وہاں میں نہیں ملوں گا. ہم نے اس دل کو کیا بنایا؟ کچرے کا ڈبہ بنا دیا. اس میں جوتے کی خواہش, عورت کی خواہش, عورت کو مرد کی خواہش, سونے کی خواہش, چاندی کی خواہش, تجارت کی خواہش, مال کی خواہش. مال دیکھتے ہی جو خوشی ہے, کیا سنت رسول کو دیکھ کر خوشی ہوئی؟ وہ میری زندگی میں یہ عمل ہے. کبھی ہم اس بات پر فخر کرنے والے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں, میں کچھ نہیں تھا, اللہ نے مجھے مسلمان بنا دیا. بس یہ کیفیت ہم کبھی محسوس کیے؟ یہ کیفیت اگر محسوس کرتے, اس کی مٹھاس ہے. اس طرح 500 کی کڑی نوٹ پکڑنے سے دل میں کیفیت ہو رہی نہیں, برابر کی 200 2000 کا نوٹ آ گئی, پکڑتے ہی ایک کیفیت ہے. دل جیب میں 10,000 ہے, ایک کیفیت ہے, مطمئن ہے میں تو آرام سے جا سکتا ہوں, ایک فخر ہے, ایک اعتماد ہے. اللہ ساتھ ہے, اس کا خیال ہے. اس پر کبھی خوش ہوئے سرکار دو عالم کی نظروں میں ہوں. یہ تو کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہے. حضور حاضر ہے تو حضور کے سامنے حرام کیسے کرا رہے تم؟ حضور حاضر ہے, سامنے دیکھ رہے ہیں, حضور کی نظر ہے, تو حضور دیکھتے ہوئے جھوٹ کیسے بولے؟ ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہر امتی کے ہر حال سے آقا ہے جو جہاں واقف ہے, وہ کبھی انجان نہیں ہے. یہ عقیدہ اگر ہے, یہ عقیدہ صحیح ہے, عقیدہ ہمارا دل میں یہ عقیدہ گڑا ہوا ہے تو گناہ نہیں کر سکتے ہم, غلط نظر سے دیکھ نہیں سکتے ہم, گانا نہیں سن سکتے ہم. مسلمانوں کے گھروں سے گانے کی آواز آ رہی, جس مسلمان کے گھر سے قرآن کی آواز آ رہا تھا اس کے گھر سے آج گانے کی آواز آ رہی ہے, اس کے گھر میں برکتیں کہاں سے آئے گی؟ تو دوستو بات صرف مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا, ہم کو انسان بنایا, 1,80,000 کم و بیش انبیاء کی امتوں سے ہٹایا, اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. مسلمان ہیں ہم, مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں, کچھ نہ صحیح قیامت کے دن اس ایک نام پر ہماری بخشش ہوگی. سارے لوگ ترستے رہیں گے, ساری انبیاء کی امت ایک طرف رہے گی, اعلان ہوگا کہ سب کو پیچھے ہٹایا جائے, بلایا جائے غلامان مصطفیٰ, حضور کی امت کو بلایا جائے گا. مگر اس وقت کئی ایسے بدبخت ہوں گے جو حضور کی امت میں پیدا ہونے کے باوجود اللہ ان کو امت میں نہیں اٹھائے گا. کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائے, ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ کو, ہٹاؤ میرے امت سے, کیونکہ یہ صورت نہیں ہے میرے محبوب کی امت کہلانے کا. پھر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے, اگر وہ توبہ نہ کیے ہیں. عقیدے کو صاف کرے, حضور کی جو شفاعت ہے وہ بالکل برحق ہے. اگر ہم گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مر جائیں گے, یہ سوچتے سوچتے کل توبہ کروں گا, پرسوں توبہ کروں گا, کس نے بتایا ہے کل زندہ رہوں گا میں, کل صبح تک میں زندہ رہوں, کس نے بتایا ہے کہ مرتے وقت توبہ کروں گا؟ کچھ بھی ہو, مرتے وقت کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بخش دیتا. پڑھے گا کون اس وقت زبان کس کی کھلے گی؟ معمولی بات نہیں ہے دوست, جتنا آسان ہم سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ہوں کہ اس طرح کے مریضوں کو جو بستر پر آ گئے, بات کرنے کی بھی صلاحیت کھو بیٹھے اور اسی حال میں موت آ گئی. کیا وہ کلمہ پڑھے تھے؟ معلوم ہی نہیں کسی کو. موت کس حال میں آتی معلوم نہیں. جو شخص کلمے کے تحت زندگی گزارتا ہے, کلمے کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اس کے مطالبے اور تقاضے کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے, اسی شخص کو وہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. ویسے ہی نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ پڑھنے لگاتا ہے مومن کو. کوئی شخص خود سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو ایمان والے کا شان یہ ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایمان والا
جب اس کا وقت آخر آتا ہے، ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، تو ملک الموت سے ایمان والا بحث کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ملک الموت ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ ملک الموت اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک بندہ ایسا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ میری علامت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ جنت سے گلاب لے کر جاؤ، یہ بتا دو بس وہ سمجھ جائے گا۔ تو ملک الموت دیکھیں گے اس گلاب کو ادھر ادھر پلٹا کے، اس میں تو کچھ علامت نہیں ہے۔ خیر اللہ کا حکم تھا، وہ گلاب لے کر جاتے ہیں اور ایمان والے کو بتاتے ہیں لے اے اللہ کے بندی، یہ میرے ملک الموت ہونے کی علامت ہے۔ وہ جیسے اس کے سامنے پیش کریں گے تو اس گلاب پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے کلمہ پڑھوانے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو میرے منشا کے تحت زندگی گزارا، میرے محبوب کے سنت میں مر مٹ کر زندگی گزارا تھا، آج میں خود اس کو انتظام کر رہا ہوں۔ ادھر سے وہ کلمہ پڑھے گا اور اس پھول کی بو اس کے ناک میں جائے گی تو روح خود بخود نکل کے آئے گی۔ ارے وہ روح کیوں نہ نکل کے آئے گی؟ وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ محمد کے نام کو دیکھتے ہی اس کی روح باہر نکل کر آئے گی۔ جس کے لیے مر مٹنا تھا، جس کے لیے مر مٹنے کے لیے ہر دور سے تیار تھا، قربان ہوتا تھا، وارے نوارے ہوتا تھا، اب وہ ذات تمام خوبیوں کے ساتھ اپنی خوشبو کے ساتھ حاضر ہے تو خود بخود دیکھتے ہی روح نکل جاتی ہے اس کو۔ اتنی آسان موت ہے مومن کی۔ موت کے مزے کے بارے میں اللہ بتایا، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ مزہ اچھا بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتا ہے، اچھے سے اچھا بھی مزہ ہوتا ہے، بدتر سے بدتر بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہم جس مزے کے لیے آگے بڑھنا چاہے اس کی تیاری کرے۔ دنیا بڑی مختصر ہے دوست، دھوکے کا سامان، اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ رشتے تھوڑی دیر کے لیے دھوکا ہے۔ آپ 40 سال تک کسی پر احسان کیجئے، اس کے بعد ذریعہ اس کو تکلیف دیجئے، وہ فوراً 40 سال کے احسان کو ختم کر دے گا۔ 30 سال 25 سال ہمارے ماتحت رہنے والی بیوی، وہ فوراً کہہ دیجئے اتنے سال میں تمہارے پاس آئی کبھی مجھے سکون نہیں ملا، جھٹ سے یہ بات کہہ دیتی ہے۔ شوہر بھی وہی کہتا بیوی کو کہ تمہارے سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی خراب ہو گئی۔ انسان کی یہ فطرت ہے، خصلت ہے، یہ رشتے ویسے ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے حالات ہمیں پیش آ جائے، شوہر بیوی کا نافرمان، بیوی شوہر کا نافرمان ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل پر دستک دے رہا ہے، اے انسان پہچان کے تیرا محسن کون ہے۔ تو جس کو اپنا سمجھتا ہے وہ دنیا ہی میں تیرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، وہ دنیا ہی میں بتا رہے ہیں کہ تو میرا نہیں ہے، دنیا ہی میں بتا رہے ہیں تجھ کو۔ سمجھ کے تیرا کون ہے؟ تیری ذری تکلیف پر، ذری سے نافرمانی پر تجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوگ، مگر میں تیرا پروردگار ہوں۔ صبح سے شام تک تو نافرمانیاں کرتے ہوئے آتا ہے، مگر میں تیرا رزق بھی نہیں روکا، تیری نیند بھی نہیں روکا۔ ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہماری نیند روکا اللہ؟ نیند کون دے رہا ہے دوست؟ اگر وہ روک، نیند کا ایک فرشتہ ہوتا ہے باضابطہ، وہ ہر بندے کے پاس نیند لے کر آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ فلاں فلاں گناہ کیا ہے، یہ کانوں سے گناہ کیا ہے، یہ آنکھ سے گناہ کیا ہے، جھوٹ بول کر آیا ہے، کیا میں اس کو نیند دوں؟ اس کے باوجود کیا میں اس کو سلاؤں تیرے حکم سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، اے فرشتے، یہ بندہ تیرا ہے یا میرا ہے؟ یہ بندہ تیرا ہے یا میرا ہے؟ اس کو سلا دے، مجھے امید ہے کہ آج سو جائے گا، مگر کل اٹھ کر ضرور میرے سامنے توبہ کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا بندہ میرے دربار سے پھٹکا ہوا ایک دن پھر لوٹ کر میرے پاس آئے گا۔ اس کو معلوم ہوا کہ اس کو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کو معلوم پتہ چلے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی محسن نہیں ہے۔ 60-70 سال گناہوں میں گزر گئے، پھر بھی وہ رزق دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، آنکھ بینائی دے رہا ہے، قوت دے رہا ہے، کبھی کم نہیں کیا ہوگا۔ یہ ویسا پروردگار ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور ایک محسن تو اللہ ہے اور ایک محسن سرکار دو عالم کی ذات گرامی ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے 1400 سال پہلے ہمارے مغفرت کے انتظام کیے۔ کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ راتوں میں جاگ کر کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ سردیوں کی رات ہوتی تھی، سجدے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ پیر متورم ہو جاتے تھے،
متورم پیر سوج جاتے تھے سجدے کی طوالت کی وجہ سے. کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ صحابہ کے لیے. ان کے لیے تو جنت واجب ہو چکی تھی. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے. ہم نے ان کا امتحان لے لیا. ہم گناہگاروں کے لیے توبہ استغفار کرتے تھے. حضور جب استغفار کرتے تھے اپنے لیے سرکار کے گناہوں کا خیال بھی کرنے والا بدبخت ہے. وہ ذات سے گناہ ہونا ناممکن سی بات ہے. ہر چیز ممکن ہے، یہ چیز ممکن نہیں ہے. کس کے لیے پھر کرتے تھے؟ کس کے لیے بار بار مغفرت چاہتے تھے؟ ایسا میری امت گناہگار ہے، میری امت کمزور ہے، ان پر رحم فرما. یہاں تک حضور نے فرمایا آخری زمانے میں آنے والے لوگوں پر رزق کو کشادہ فرما. جس طرح یہاں کے فاقے ہیں وہ فاقے جتنے ہیں میرے اوپر ڈال دے اور میری امت پر رزق کھول دے. کیونکہ اگر ان پر رزق تنگ کر دے گا تو وہ بے ایمان ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اگر ایک وقت کھانے کو کھانا نہ ملے، ناشتہ صحیح نہیں ہوا، ہمارا نفس پکارا کرتا رہتا، بے چین رہتا. ایک وقت صحیح کھانا نہیں ملا تو ہمارا حال، ہم فوراً بے ایمان ہو جاتے. وہ صحابہ کی ذات تھی، دو دن کے فاقے ہوتے تھے مگر اس کے باوجود بھی وہ الحمدللہ کہتے تھے. ہم کھا کر بھی الحمدللہ نہیں بولتے دوستو، کھا کے ویسے لپٹ کے چھوڑ کے چلے جاتے، پورا صاف بھی نہیں کرتے. پلیٹ میں تو کیا دانے زیادہ ہوگا نا، رزق زیادہ ہوگا اس لیے ویسے چھوڑ کے چلے جاتے. جس کو اہمیت رہتی، جس کو فاقے بھوک کی اہمیت رہتی، پیٹ میں جب چلتا اس کو معلوم رہتا کہ ایک ایک دانے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. یاد رکھے جو دانہ ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے یا اپنے آپ کے لیے ذلت سمجھ کے اس کو پلیٹ میں رکھ کے چھوڑ دیتے نا، وہ دانہ اللہ سے پوچھتا کہ اللہ میں کس کے لیے پکایا گیا ہوں. اتنا کھانا پھینکتے ہم. اب اس کو فیشن سمجھ لے، پوچھ کر کھانا عیب ہو گیا. اب حد تو یہ ہو گیا، سنت رسول کو چھوڑنے کا ایک زمانہ تھا، اب سنت رسول کو اپنانا عیب سمجھ لے. یہ گستاخی کسی کو گستاخی سمجھ میں نہیں ہے، اس کو کوئی بے ادبی ہی نہیں سمجھا. لوگ کیا سمجھیں گے ایسا کہے تو؟ میں سنت رسول کو اختیار کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ایسے لوگوں پر تو لاحول ہے جو سنت رسول کو اپنانے پر نچلی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ خود نچلے ہوتے ہیں. چھوڑ تو ویسے چلے گئے. وہ دانا پوچھتا کہ اللہ مجھے تو کس کے لیے بنایا اور کس کے لیے میں پکایا گیا ہوں؟ جس کے پلیٹ میں آیا اس کے لیے پیدا کیا گیا. اب وہ دانا اس کے لیے بددعا کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے اس کے کھانے کے لیے پیدا کیا اور یہ مجھے موری میں بہا دیا، مٹی میں ڈال دیا، جانوروں کے حوالے کر دیا، حالانکہ میں تو اس کی غذا تھا. اس کی بھی لعنت کی ہے. ہر ایک کی ہر طرف سے لعنتیں دیتے ہوئے پھرے ہوئے. تو اپنی زندگیوں کو بدلے. رات بہت طویل ہو چکی ہے، بات صرف یہ کرنا ہے دنیا کسی بھی طرح سے مختصر ہے، دو گزر جائے. سنت صحابہ ایک تھی، دنیا کو ضرورتاً رکھے، آخرت کو بے حد و انتہا رکھے. ہم جس طرح فیوچر کے پلان پہ 10 سال کے بعد مہنگائی بڑھ جائے تو کیا ہوگا، اس کے لیے کرو. یہ جگہ آج لے لے تو سستی ہے، 10 سال کے بعد اتنا ہوگا، لیے نہ لے. خبر کی بھی اسی کچھ تیاری کر کے اس کی بھی تیاری کروں، کل کو وہاں بھی تو جانا ہے. رات میں سوتے ہوئے مچھردان میں ایک مچھر گھس جائے تو برداشت کر سکتے ہم ایک مچھر کو برداشت نہیں کر سکتے. دوست اتنے نازک ہیں ہم. گرمی کے دن ہے، 1 منٹ کے لیے کرنٹ چل جائے، فین بند ہو جائے، اے سی کے بغیر نہیں سوتے ہم. معمولی سے معمولی گھر میں بھی اے سی کا انتظام ہے. ہم ایک مچھر کو برداشت نہیں کر سکتے، خبر کے اندھیرے کو کیسا برداشت کریں گے؟ کیسی جرت آ گئی ہمارے پاس. یا تو یقین نہیں ہے خبر کا، اور ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کہ خبر میں دفن کیے جا رہے ہیں لوگ. یہ قبرستان پر کیوں جاتے ہیں مسلمان؟ یہ سنت کیوں ہے؟ حضور فرماتے افضل یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو دفن کر کے آؤ. گڑا کھود کا سب ٹہرتے ہیں، سب یہ دیکھیں کہ فلاں مر گیا ہے. اپنے آپ کو وہاں رکھ کر کب دیکھیں گے ہم؟ یہ شریعت نے یہ اصول اور یہ طریقہ اس لیے بتایا ہے کہ اے بندے اس کو تو دفن کر رہا ہے، اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا. جس طرح آج تو اوپر ٹہر کر اس کو دفن کر رہا ہے، ایک وہ بھی دن آئے گا تیری زندگی میں جب سارے لوگ اوپر رہیں گے اور تجھے دفنایا جاتا ہوگا. تجھ پر آج اس دن مٹی ڈالیں گے، اس دن کی تیاری کر. اس طرح آج جنازہ سامنے اور تو پڑھ رہا ہے، کل تیرا جنازہ ہوگا اور لوگ کوئی اور نماز پڑھنے والے ہوں گے.
کیا اس دن کے یقین میں کوئی کمی ہے؟ انسان یقین پر محنت کرتا ہے، کل کے دن ہم زندہ رہتے ہیں یہ یقین ہے، اس لیے کل کے سالن کا انتظام کر لیے، کل کے فلاں چیز کا کل وہاں جائیں گے اس کا انتظام کر لیے، کل سفر میں جانا ہے رات میں گاڑی کا انتظام کر لیتے، کس نے کہا ہے کل تک زندہ رہیں گے؟ کل صبح تک زندہ رہنا یہ یقین والی چیز نہیں، یہ گمان پر ہے، اور مرنا یہ یقین پر ہے۔ تو بات طویل نہیں کروں گا، عقائد کی حفاظت کریں، یاد رکھے اچھی صحبت اختیار کریں۔ آج صحبت ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی، دیندار بھی آج شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے دین کا لباس اور پردہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس دور میں نجات اگر چاہتے ہیں تو اچھی صحبت اور اچھے لوگوں کو اختیار کریں۔ ہم خود سے بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے، اپنے ماحول کو بدلے، تلاش کریں ان لوگوں کو جو ہمارے محسن ہیں، جو ہم پر احسان کرتے ہیں، آخر بیان کر کے پیسے لے کے چلے جانے والے ہمارے محسن نہیں ہیں، وہ تو اپنا کما رہے ہیں، اپنی دکان چمکا رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں اتنا دو۔ ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کہ ہمارا اتنا دو، ہم صرف یہ کہتے ہیں ہمیں بولنے کے لیے موقع دو۔ نہ ہار یہ باہر بھی بیکار لائی ہیں، بالکل ہمیں پسند نہیں ہے، بڑی بڑی کرسیاں ہمیں پسند نہیں ہیں، آپ بیٹھے بالکل سنیں، بیٹھنے والا ہی بخشا گیا۔ اب یقین مانیے، ایمان سے کہہ رہا ہوں، عمل کی بات تو کل کو ہوگی، جہاں جتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے بھی عمل کی نیت کر لی قسم خدا کی، ان سب کی بخشش ہوگی۔ سرکار دو عالم قسم کی زبان نے مبارک شاہد ہے اس بات پر۔ ہمارا محسن کون ہے؟ ان کو تلاش کرے، جو ہماری آخرت بنانے پر تلا ہوتا ہے، وہ ہمارا محسن ہے۔ میں آپ کو تحدید نعمت کے طور پر کر رہا ہوں، کسی پر کسی سے کچھ وصول کرنا نہیں ہے۔ اس بستی میں ہمارے پیر حضرت یعقوب علی شاہ صاحب دامت برکاتہ 40 سال سے آ رہے ہیں، ان کا یہ وطن نہیں ہے، ان کا تو حیدرآباد ان کا وطن ہے، مگر خانقاہ یہاں بنے، کس کے لیے بنے تھے؟ اپنے لیے مکان بن لیتے، اپنے لیے جائیداد خرید لیتے، خانقاہ بنی۔ اب بہت بڑا مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، جامعہ نجم العارفین، ان کا یہ وطن نہیں ہے، ہمارے لیے، اس وطن کے رہنے والوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بن رہے ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر جس طرح ہم اولیاء اللہ کے واقعات بیان کرتے ہیں اسی طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ تحدیث نے آپ کی بستی میں اسی قریب محلے میں جہاں ہماری خانقاہ ہے، آپ جانتے ہیں وہاں سامنے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، وہاں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، بڑے پیمانے پر تعمیر ہو رہی ہے تاکہ ہمارے بچے پڑھے۔ یہاں حلقہ ذکر ہوتا ہے، ابھی کسی سے یہ لالچ نہیں دی کہ تم یہ دو، آئیے برابر دے کر جائیے، دل بولا اور آخر کی فکر ہے تو دے کر جائیے، ورنہ ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے گا۔ بات یہ کرنا ہے کہ وہ جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کا اختیار کرنا۔ آج سب سے کم جو چیز ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، پہچاننا مشکل ہے، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے ہماری دل سے دنیا کی محبت چلی جائے، آخرت کی محبت پیدا ہو جائے، دل کے اندھیرے ختم ہو جائے، دل میں روشنی پیدا ہو جائے، دل غفلت سے پاک ہو جائے، اللہ کی یاد سے بھر جائے، وہی لوگ اچھے اور سچے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے ہماری دنیا ہی چھین کر اپنی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتے، ان کی صحبتوں سے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا مشن یہ ہے، غوث اعظم کا مشن یہ ہے، وہ بندے کو مولا سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ شیطان کے پیچھے چل رہا تھا اس کو رحمان کے قدموں میں ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ مسلک اور یہ مشرف تھا کہ آج بھی ہم منا رہے ہیں، ہمارے لیے چاہیے کہ آج بھی رات توبہ کریں۔ خیر میں اپنے توبہ پر ٹک نہیں سکتا، صبح تک بھی ٹک نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی توبہ کرے۔ شاید ہماری توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم کو سنبھال لے اور غوث پاک خود ہماری مدد کرے۔ آپ کا فیض ہے کہ ان کے فیض سے آج بھی امداد ہوتی ہے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، لغزش و غفو فرما، کوتاہیوں سے گزر فرما۔ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا، توبہ پر استقامت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں انقلاب عطا فرما، ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما، دین کو قائم فرما، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، ہمارے بڑوں کو سلامت رکھنا، چھوٹوں کو سلامت رکھنا، ہر دو کی خوشی ہم کو نصیب فرما۔ تجھے واسطہ ہے
تیرے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.